یعنی ہم ان کو ان کی آسودہ حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو نافرمانی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ جب ان کی طبیعتیں وہ برائی کی طرف مائل ایسی ہوئی کہ انہوں نے برائی کا عزم کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسباب مہیا فرما دی، ٹھیک چلتے رہو نافرمانی کی طرف، تمہیں اگر زندگی پسند ہے تو ٹھیک ہے چلتے رہو، آگے بڑھتے رہو، پھر سارا کا سارا معاملہ حقیقت قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ عمومی طور پر آدمی کی جو مالداری ہے یہ نافرمانیوں پہ آدمی کو ابھارتی ہے کہ آدمی بہت سے لوگ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی مالداری کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ نیک سیرت لوگ بھی ہیں جو اپنے مال کو صحیح کاموں میں خرچ کرتے ہیں، صحیح کماتے ہیں، صحیح خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جو اپنی مالداری کی وجہ سے نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسی شادی بیاہ کی مجالس، وہاں پر جا کر اپنے مالوں کو خوب اڑانا، خوب ضائع کرنا، شرابوں میں اڑایا جا رہا ہے، فضول خرچی، یعنی جس چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی اعتبار سے اس کے اندر اپنے مال کو ضائع کیا جا رہا ہے، تو یہ نافرمانی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام جو ہے یہ غرباء میں ظاہر ہوا، عنقریب غرباء کی طرف لوٹ جائے گا، اور فرمایا طوبیٰ للغرباء، غرباء کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں غرباء۔ تو مراد یہ ہے کہ فرمانبرداری والی زندگی ہو، یہ مراد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے مالوں کو ضائع کر دینا چاہیے، اپنے مالوں کو سارے مال کو پھینک دینا چاہیے کہ بیس کی ضرورت نہیں ہے، نافرمانی مبتلا کرنے والا، یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ فرمانبرداری والی زندگی ہو، چاہے مال ہو لیکن فرمانبرداری والی زندگی ہو، غربت ہے تب بھی فرمانبرداری والی زندگی ہو، یہ مراد ہے۔ یہ ہرگز مراد نہیں کہ اپنے مال کو، سارے کے سارے مال کو کوئی آدمی جا کر دریا میں پھینک دے کہ اس کی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے لہذا اس کو میں ضائع کر دیتا ہوں۔